بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائزنگ لائن، اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن۔ اسرائیل نے اس آپریشن کے ذریعے ایران پر حملہ کیا اور ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا اور پاسداران انقلاب کے اعلیٰ عہدیداران کو شہید کیا، جن میں سے میجر جنرل حسن سلامی پاسداران انقلاب، میجر جنرل محمد باقری چیف آف جنرل اسٹاف، میجر جنرل غلام علی رشید کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر، بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ کمانڈر IRGC ایروسپیس، داؤد شیخان کمانڈر IRG ایئر ڈیفنس، طاہر پور کمانڈر ڈرون فورسز، ایڈمرل علی شیخانی سیاست، فریدون عباسی سابقہ سربراہ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم، محمد مہدی نظریاتی طبیعیات دان اور یونیورسٹی صدر۔ اس کے علاوہ میزائل انفراسٹرکچر پر بھی شدید فضائی حملے کیے اور ان حملوں میں مرکزی اہداف تہران اور اصفہان کے علاقے شامل ہیں۔ آپریشن رائزنگ لائن میں جو اسرائیل نے ٹیکنیک حکمت عملی اپنائی، اس میں ایک یہ تھی کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسی موساد پہلے سے ایران کے اندر موجود تھی اور کئی عرصے سے اس کی ریکی کر رہی تھی اور وہاں کام کر رہی تھی۔ وہاں رہ کر موساد نے سارے ٹارگٹ سیٹ کیے اور اس کی انفارمیشن اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچائی۔ جو ہی حملہ ہوا، ان حملوں کے اوپر، ان ٹارگٹ کے اوپر موساد نے بذات خود ایران کے اندر رہ کر ڈرون اور میزائل فائر کیے اور ٹارگٹ کو اچیو کیا، جس سے ایران کو شدید نقصان پہنچا اور ایران کے سسٹم کو جیم کر دیا اور ایران کے اندر رہ کر سائبر حملے اور فضائی دفاعی نظام میں خامیوں کی نشاندہی کی اور ہیڈ کوارٹر پہنچائی۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر ایران کے مخالف گروہوں سے رابطہ کر کے ان کو استعمال کیا۔ اس سے پہلے موساد کی کارروائیاں جو ایران کے اندر ہیں، وہ 2018 کے اندر ایران سے جوری دستاویزات چرا لی گئی۔ 2020 میں محسن فخری زادہ کا قتل، ریموٹ کنٹرول AI ہتھیار سے کارروائی کی گئی۔ 2021 میں نتنز میں دھماکہ خفیہ ایجنٹوں کی جانب سے اندرونی تخریب کاری کی گئی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق ایران ایٹمی طاقت حاصل کرنے کے قریب تھا، جس پر اسرائیل نے حملہ کر کے اس کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ حملہ عمان میں جاری سفارتی مذاکرات کے دوران ہوا، جس سے مذاکرات کو شدید دھچکا ہوا اور وہ کینسل ہو گئے۔ ایران کا جوابی حملہ ٹرو پرامس 3 کے تحت تقریباً 150 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے اسرائیل پر، جن میں سے 10 سے 20% میزائل اسرائیل کے اندر گرے اور انہوں نے اعلیٰ درجے پر تباہی مچائی، جس کے بعد وہ جگہ منی غزہ کا منظر پیش کرنے لگی۔ اس جنگ سے عالمی اثرات مرتب ہوئے، جن میں سے تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا، عالمی اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوا، ہوائی سفر متاثر ہوا۔ اس حملے میں ایران نے جو حکمت عملی اپنائی وہ یونیک قسم کی تھی۔ ایران نے سمندر سے سب ماہرین کے ذریعے سے اسرائیل کے اوپر میزائل فائر کیے۔ یہ وہ میزائل تھے جو ایران سے بیٹھ کر اسرائیل کے اوپر نہیں جا سکتے تھے، ان کی رینج بہت کم تھی، تو ایران نے سب ماہرین کے ذریعے سمندر سے ان میزائل کو اسرائیل کے قریب لے جایا گیا اور وہاں سے فائر کیا گیا، جس سے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ سیکنڈ، اس میں ڈرون اور میزائل کی کمبینیشن تھی، اور تھرڈ اس میں یہ تھا اسرائیل کے F-35 طیارے اور پائلٹ کا گرفتار ہونا، جو کہ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بری خبر ہے اور منہ پہ تماچا ہے۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کہ یہ جنگ کتنی لمبی ہو سکتی ہے اور کیا ایران اسرائیل کو دبوچ پائے گا یا نہیں، اور مستقبل میں ایران کے ساتھ کون کون سی طاقتیں کھڑی ہونے والی ہیں۔